الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. رمضان المبارک کی 22ویں شب ہے اور باب المدینہ کراچی پاکستان میں الحمدللہ ہم اشرائے جہنم سے آزادی کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. خوش نصیب عشاقان رسول رب تعالی عز و جل کی رحمت و رضا کے حصول کے لیے مسجدوں میں الحمدللہ اعتکاف کی صورت میں سنت کفایہ ادا کر رہے ہیں، اور ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ جنہیں الحمدللہ عز و جل اعتکاف میں فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں امیر اہل سنت کی صحبتوں میں، ان کی قربت میں اعتکاف کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور علم دین کے جام ہے اور یہ طالب ہے اور خوب الحمدللہ پلائی جا رہی ہے، اور پینے والے یہ جو میں علم ہے اس کے جام بھر بھر کر پی رہے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ خوش نصیبوں کے دلوں کی جلا کا بھی سامان ہو رہا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہر عاشق رسول کی اعتکاف کی اس سنت کو قبول و منظور اپنی بارگاہ میں فرمائے، اور ہمیں بھی ان برکتوں سے حصہ عطا فرمائے، ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اور وہ دن جب ہمیں ذات نجات چاہیے ہوگا، ذات آخرت چاہیے ہوگا، رب تعالی عز و جل اپنے فضل و کرم سے خوب ہمیں ان نیکیوں کو ہو اس دی گئی جو توفیق سے ہم نے اس کی بارگاہ میں رضا والے اس کے کام کرنا ہمیں نصیب ہو، تو ہمیں یہ سارے کام ہمارے ذات نجات بھی بنے اور ذات آخرت بھی بنے. استقبال مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آگے بڑھاتے ہیں اور حضرت علامہ قفال شاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکایت آپ کو سناتا ہوں. لوہار کا کام کرتے تھے، لوہے کے بہت زبردست فنکار تھے، بہت بڑے فنکار تھے. فنکار سے زیادہ شاید دستکار لفظ زیادہ اچھا ہوگا. دستکار تھے یعنی کہ جو لوہے کا جو بھی کام کرتے تھے نا، بڑا آرٹسٹک ٹچ ہوتا تھا اس میں، اور فن کی بہت بلندی ہوتی تھی، مضبوطی اور وہ جو تھی وہ بھی بے مثال ہوا کرتی تھی. تو ان کے پاس جو ٹیکنیکس تھیں لوہے سے چیزیں بنانے کی، اشیاء بنانے کی، تو عام لوہار ان ٹیکنیک سے اس طرح واقف نہیں تھا جو ان کی نظر تھی. تو ان کے بنایا ہوا جو ساز و سامان ہوتا تھا اس کی بات ہی الگ ہوتی تھی. یہاں تک انہوں نے ایکسپرٹیز اس میں سے ڈیولپ کر لی تھی، اتنی زیادہ انہوں نے اس میں مہارت حاصل کر لی تھی کہ بڑھتے بڑھتے ان کا نام شہرت ہوتے 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 بادشاہ وقت تک پہنچ گیا تھا. اس کو یوں سمجھ لیجئے، آج کل کے دور میں اگر میں کہوں کہ فلاں مشہور جو پریزیڈنٹ ہیں یا پرائم منسٹر ہیں یا سینیٹرز ہیں، آج کل کے دور کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، یہ بہت بڑے مشہور سائنٹسٹ ہیں، جو چیف سیکرٹری ہیں، اور جو بھی فیڈرل یعنی رولنگ باڈی ہوتی ہے اس کے وہ اراکین ہیں، اور ان کا کوئی اگر بوتیک والا ہو، ان کا کوئی ٹیلر ہو، تو ہم اس کو بڑے اس سے تعجب سے دیکھتے ہیں کہ ارے بھائی واقعی یہ تو اتنا ماہر فن ہے، یہ تو پریزیڈنٹ کے کپڑے سیتا ہے، پرائم منسٹر کے کپڑے سیتا ہے. تو یہ ہماری تھنکنگ ہوتی ہے نا کہ، اور ان کی ایکسپرٹیز بھی ہوتی ہے جب بھی وہاں تک پہنچتے ہیں، اتنی ان کی مہارت ان کی ہوتی ہے، اتنا ریفائن ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں.
اگر میں اناڑی ہوں گا تو ظاہر ہے کہ میری شہرت ان ایوانوں تک نہیں پہنچے گی. دنیاوی مثال سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو علامہ قفال شاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے جو لوہے کا فن تھا اس میں یہ اتنے زیادہ مشہور ہو گئے تھے کہ اپنے وقت کے جو بادشاہ تھے اس تک ان کی شہرت پہنچ گئی تھی. وقت کے عمرا رؤسا وہ انہی سے کام کروایا کرتے تھے. اور یہ جو تھے بعض اوقات کوئی بڑا آرٹسٹک قسم کا پیس بناتے اور بادشاہ کو جو ہے نا پریزنٹ کر دیا کرتے تھے. تو یہ ہوتا ہے سٹائل ہوتا ہے. تو اس طرح کا جو خصوصی کام ہوتا ہے تو پھر اس کی خصوصی پرائز تو پھر بادشاہ ہی دے سکتا ہوتا ہے. تو ایک بار انہوں نے ایک بنایا صندوق علامہ قفال شاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لوہے کا, لیکن بہت ہی یعنی کلاسیکل پیس تھا وہ, اور بنایا بھی اس نیت سے تھا کہ بھرے دربار میں بادشاہ کو پیش کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو فن کی جتنی بلندی تھی ساری لگا دی اس آئٹم کے اوپر. تو اب وہ جو ماسٹر پیس بنا تو دیکھ کر خود بہت خوش ہوئے, سیٹسفیکشن ہوا کہ کام میں نے کیا کوئی واقعی کوئی چیز ہے یہ. تو اسے لے کر یہ دربار میں پہنچ گئے. اب دربار میں گئے اور یہ دربار میں داخل ہوتے رؤسا وزراء عمرا دیکھا تو قفال شاشی آئے. اتنے یہ کیا کہتے ہیں وہ تھے کہ بادشاہ کے بالکل قریب چلے جایا کرتے تھے. تو بڑی آؤ بھگت ہوئی, شور شرابہ ہو گیا کہ آپ پتہ نہیں کیا لے کر آئے ہوں گے, کیا انہوں نے جو ہے نا کس چیز کی رونمائی کرنی ہے. بادشاہ بھی مشتاق تھا, متجسس تھا. تو خیر بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور جو صندوق تھا اس کی رونمائی کی, اور جب وہ سمجھ لے تجلی پڑی نا اس کا یعنی جلوہ نکلا تو سب یعنی حیرت سے دنگ رہ گئے. یار یہ کیا چیز بنائی ہے یار, اوئے ہوئے زبردست. اور وہ داد و تحسین کے ڈونگرے برسانا جس کو کہتے ہیں, ارے کمال کر دیا قفال, یہ بنا دیا وہ بنا دیا وغیرہ وغیرہ. یہ تو ایسا انہوں نے یعنی کہ جو گفتگو شروع ہوئی ہے اور بات شروع ہوئی ہے. تو علامہ قفال شاشی علیہ رحمہ اس وقت علامہ نہیں تھے ویسے, بائی دا وے نام پر تو آ رہا ہے بار بار. تو یہ پھولے نہ سمائے اپنی جو تعریف ہو, اور ظاہر ہے کہ فنکار کی فن کی تعریف ہو تو یہ خوش تو ہوتے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. اب یہ سارا جو ہے وہ گرما گرمی چل رہی ہے, تعریف کا بازار گرم ہے, اور علامہ قفال شاشی علیہ رحمہ اپنی کیفیت میں یکا یک ایک شخص دربار میں داخل ہوتا ہے. اس کا داخل کیا ہونا ہوتا ہے کہ موسم ہی بدل جاتا ہے. بادشاہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ, یعنی ابھی تو تعریف ہو رہی ہے, جیسے یوں سمجھے میں بات کروں اور یوں کرنے لگ جاؤں تو آپ تعجب میں پڑیں گے نا کہ بات کرتے کرتے ان کو کیا ہوا, اچانک ان کا ایک دم جو ہے وہ ٹیپ بند ہو گئی اور انہوں نے پیالے کی طرف توجہ کر دی. تو یہ سب چونکیں گے کہ یہ کیا ہوا, اگر آپ کی اگر میری طرف توجہ ہے. علامہ قفال شاشی علیہ رحمہ تو سب کی جو ہے نا توجہ کا مرکز ہے کہ اچانک بادشاہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ, جیسے گویا قفال ہے ہی نہیں, یہاں پر موجود ہی نہیں ہے, کوئی صندوق ہے ہی نہیں, اور اس شخص کی طرف متوجہ ہوتا ہے. سارے درباری وہاں متوجہ ہو جاتے ہیں. وہ بادشاہ بہت یعنی کھڑا ہو جاتا ہے, سارے درباری کھڑے ہو جاتے ہیں. اس شخص کو بہت عزت سے احترام سے جو ہے بادشاہ ویلکم کرتا ہے اور خود ہٹتا ہے اور اپنے تخت پر جگہ, اپنے بادشاہ اپنے تخت پر جگہ بناتا ہے اور بولتا ہے یہاں تشریف رکھیے, یہاں بیٹھیے. اب وہ یہاں بیٹھتے ہیں تو اب قفال شاشی علیہ رحمہ جو تھوڑی دیر پہلے تک تو پورے دربار کے ہیرو تھے وہ تو اب سائڈ ہیرو ہو گئے, یعنی بالکل ہی سائڈ پر ہو گئے, یہ رول ہی ختم ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. اب سب جو ہے بادشاہ ان سے بات کر رہا ہے تو سارے درباری بھی ظاہر توجہ ان کی طرف ہے. گفتگو چلتی رہی, جو قفال شاشی ہیں وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہے. تو جب یعنی گفتگو ہوئی, جو پوچھنا تھا پوچھ لیا, جو انہوں نے کہنا تھا کہہ دیا, جو ان کی حاجت تھی پوری ہو گئی. سب نے گویا بہت مؤدب اور تعظیم والا انداز تھا. جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور جب ان کا جی چاہا وہ رخصت ہوئے تو بادشاہ نے بہت کھڑا ہوا ادب سے, ان کو عزت سے رخصت کیا, آگے تک چلا اور دربار سے آگے تک جا کر قفال شاشی علیہ رحمہ نے سوچا کہ یہ کون سا فن تھا بھائی اس کے پاس. آج تک اتنی تعریفیں ہوئی, اتنا بڑا مقام پایا, اتنی عزت ہو گئی, ایسا پروٹوکول تو کبھی بھی نہیں ملا کہ بادشاہ جو ہے نا وہ مجھے تو میں نے تو ایک سے ایک ماسٹر پیس بنایا, مجھے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بادشاہ نے تخت ہٹایا اور بولا ہوگا یار بیٹھو, بلکہ اتنا قریب بھی نہیں آنے دیا. اور یہ کیا یہ تو کچھ عجیب ہی نظام ہو گیا کہ یہ تو بادشاہ جب چلنے لگے تو جب یہ صاحب چلنے لگے تو بادشاہ آگے تک چھوڑ کر آیا. اب وہ اپنی تھنکنگ تھی نا, یہ کس فن, یہ کون سا فن ہے, یہ کون سا آرٹ ہے, یہ کیا کرتے ہیں, یہ کون سا پیس بناتے ہیں. اچھا یہ کون سا پیس بناتے ہیں, وہی کوئی پیس نہیں بناتے, کوئی کام کاج نہیں, کیا کرتے ہیں پھر یہ, بولا یہ عالم دین ہے.
اچھا یہ عالم دین ہے. ان کو جو ہے نا وہ لگی کہ یار جب دنیا میں اس چیز کی اتنی آؤ بھگت ہے, اتنی قدر و منزلت ہے, تو رب تعالیٰ عز و جل کے دربار میں بھی اس چیز کی کتنی زیادہ قدر و منزلت ہوگی. یہ کرنا چاہیے, یہ والا فن کرنا چاہیے. ان کا ہو گیا دھن پکے, یہ کرتے ہیں. اور علم دین حاصل کرنے کی نیت انہوں نے کی, اپنا وہ جو لوہے والا کام تھا وہ انہوں نے سمیٹا, اور یہ جو علم دین کی طرف نکل گئے, اور علامہ کفال شاشی علیہ رحمہ بن گئے. پرانی کتابوں میں ان کا نام آتا ہے. ابھی ان کی سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے, کنٹینیو ہے. یعنی علم دین کی طرف آ گئے, یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی. علم دین کا حصول کرنے کی نیت سے یہ دربار سے نکلتے ہیں اور اب علم کے ایوانوں کی جانب رخ کرتے ہیں. اب کہاں کہ اتنا بڑا شخص کہ جو اپنے فن کے اندر امام پوائنیئر مانا جاتا تھا, جسے اتنی عزت ملتی تھی کہ بادشاہ وقت اس کے کام کو پسند کرتا تھا اور اسی سے کام کرواتا تھا. اب جب وہ علم کے میدان میں زانو تلمس یعنی شاگردی اختیار کرنے کے لیے جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو زیرو ہوتا ہے نا. اتنی پیک سے جب نئے میدان میں سفر کر رہا ہے تو وہ تو جونیئر ہے. اب وہ کوشش کی, سیکھتے تھے. اب عمر گزر گئی تھی لوہے کے کام میں, عمر بھی اتنی زیادہ ہو گئی تھی, اور اس ٹائم پہ انہوں نے یہ نیت کی تھی, اس ٹائم فیصلہ کیا تھا. لیسن یاد نہیں ہوتا تھا, سبق یاد نہیں ہوتا تھا, بھول جاتے تھے. اب یعنی کوشش کرتے تھے پھر بھول جاتے تھے, لیکن وہ پروگریس نہیں تھی جو ان کو عادت ہو گئی اپنے فن کے اعتبار سے. ایک دن اسی طرح یعنی جو ہے لیسن بھولے تو بہت دل ٹوٹا ان کا. سوچا یار بوڑھے طوطے کہاں پڑھ سکتے ہیں, یہ بڑا کیا ہو گیا, یہ چلو چھوڑو. یہ ایسے تھوڑا سا مطلب ڈپریس ہوئے, اور اداسی میں یہ جو ہے نا باہر نکل گئے, اور چلتے چلتے یہ پہاڑ پہ چڑھ گئے. ہوگی کیفیت ہوگی شاید, کوئی ٹائمز ایسا ہوتا ہے ہم پیدل چلتے ہیں, کوئی ڈرائیو کرتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے ٹو کلیئر ہز ہیڈ, اپنا وہ ذہن صاف کرنے کے لیے بوجھ ہو جاتا ہے کبھی. تو بہرحال یہ جو ہے وہ باہر نکلے اسی اداسی کی کیفیت میں, ایک پہاڑ پر چڑھ گئے. پہاڑ پر گئے تو وہاں جا کر بیٹھ گئے. یہی غور کر رہے تھے کہ یار اتنی عمر ہو گئی, اب میں نے علم دین حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اب کہاں میں اس میں آگے بڑھ سکتا ہوں, اور کہاں اتنا آگے یاد نہیں ہوتا, بوڑھے طوطے نہیں پڑھ سکتے. یہی خیالوں میں گم ہیں. تو وہاں ایک جہاں بیٹھے تھے حسن اتفاق پانی کا چشمہ تھا. تو پانی کا چشمہ تھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی خیالوں میں توجہ گئی کہ یار یہ پانی کا جو ہے نا وہاں سے قطرہ رس رہا ہے, وہاں سے قطرہ ٹپکے وہ نیچے گرے. ایسے ہی خیالوں میں تھے تو خیالوں میں انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا اس کو, قطرے کو. قطرہ گرے اور نیچے, اب نیچے توجہ گئی تو چٹانی پتھر تھا. پہاڑی پتھر بہت مضبوط ہوتا ہے, بہت زیادہ مضبوط. وہاں سے جو قطرہ وہ جو پہاڑی پتھر پہ گرے نا, تو انہوں نے اس مقام پر دیکھا کہ وہاں پر گڑھا سا پڑا ہوا ہے, کھڈا پڑا ہوا ہے. تو غور کیا تو کہا اچھا پانی جیسی اتنی نازک اور حقیر چیز, اور اتنا ننھا سا قطرہ, اتنا نرم اور نازک, انگلی لگاؤ تو بہہ جاتا ہے, ڈھل جاتا ہے, تحلیل ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اور پہاڑی پتھر, چٹانی پتھر, اتنا مضبوط پتھر, مستقل ایک ایک قطرہ اس پر پڑتا رہا. تو یار اس میں شگاف ڈال دیا, اس کو چیر دیا, اس میں گھڑا کر دیا. تو اگر استقامت سے میں بھی کوشش کروں تو کوئی عجب نہیں ہے کہ بھلے بوڑھا ہوا تو کیا ہوا, بھلے عمر زیادہ ہوگی تو کیا ہوا, میں بہت بڑا عالم کیوں نہ بنوں. بس وہ عزم لیا انہوں نے, اور پھر ایسی استقامت سے کوشش کی ہے کہ آج دنیا نے علامہ کفال شاشی علیہ رحمہ کے نام سے جان دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت کی نعمت سے مالا مال فرمائے. نگرانی شدہ تشریف لے آئے الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. محمود بھائی ٹھیک ہے؟ اللہ اللہ اللہ. کیف حالک؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں. رمضان مبارک کا پیارا مہینہ حاصل ہے, اشرائے جہنم سے آزادی کا جاری ہے. اللہ تعالیٰ بس اپنے کرم سے بے حساب مغفرت سے نواز دے. آمین آمین انشاءاللہ. اس کو یوں سلانے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ اپنے سلاتے اس کو بیچارے کو.
یہ جاگنے بیٹھنے کا عادی ہوتا ہے, سونے کا عادی نہیں ہوتا. شاید توجہ یہ ہوتی ہوئی کہ نمایاں نہ ہو, توجہ نہ جائے, ادھر نمایاں ہو رہا ہے. پانی کی بوتل نمایاں رکھ کے جاتے ہوں گے نا, تو جب اچھا ہم کمپنی کے نام سے اوائڈ کرتے ہیں. جی ہاں, کہ اگر کمپنی کا کوئی نام ہوگا نا تو وہ کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی. دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل ایڈورٹائزمنٹ تو الحمدللہ کرتا نہیں ہے. تو یوں ورنہ ہم وہ جو وہ بوتلیں بھی رکھے تھے منرل واٹر کی, تو اس کی بھی جو ڈیزائننگ ہے نا وہ بھی کمپنی کا پتہ دیتی ہے. ہر کمپنی کی اپنی ڈیزائننگ ہے, لیکن ایک لیبل ہٹا دینے سے ہم توجہ نہیں جاتی. صحیح ذہن بناتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے, باقی اور کوئی کیا وجہ ہوگی کہ اس مطلب ایڈورٹائزمنٹ سے بچنے کے لیے. اس سے دوسروں کو بھی دیے ذہن جا سکتا ہے نا کہ دعوت اسلامی فلاں کمپنی کو سپورٹ کرتی ہے خواہ, تو اس لیے کوئی ایسا یعنی فیل کیا ہی نہیں جاتا. الحمدللہ ہر عاشق رسول کے ساتھ ہے دعوت اسلامی. سپورٹ نہ سپورٹ تو الیکشن ہوئے تو آدمی سپورٹ کرتا ہے نا. صحیح, ہم تو یہیں غیر سیاسی لوگ. الحمدللہ الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ. اچھا, آپ کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اگر اجازت ہو تو میں سوالات بیان کر دوں ناظرین کو. جی جی, میرے لیے بھی سوال تیار کر کے رکھے ہیں آپ نے. جی ہاں, یہ مطلب یہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا یوں کہ اب سوالات آنے شروع ہو گئے. چلے اللہ خیر کرے, اللہ خطاؤں سے بچا کر رکھے, اخلاص نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے لیے سوالات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے, اور درست جواب دینے والوں کو قرآن اندازی میں شامل کیا جاتا ہے. قرآن اندازی یہاں ناظرین کی بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور جو فیضان مدینہ میں جو معتکفین ہیں ان کی بھی ہے, اور جو بیرون شہر جو معتکفین ہوتے ہیں ان کی بھی ہوتی ہے. تو 2-3 قسم کی یہاں پر وہ ترکیبیں ہیں قرآن اندازی کی. اس میں حج کا ٹکٹ بھی ہے, عمرے کا بھی ہے, اور بغداد معلیٰ کے سفر کا بھی اس میں ٹکٹ موجود ہے. تو ہم نے 3 قرآن اندازیاں رکھی تھی, پہلے عشرے کی, دوسرے عشرے کی اور تیسرے عشرے کی. تو یہ انشاءاللہ تیسرے عشرے کی چاند رات کو انشاءاللہ یہ ہوگا, کیونکہ چاند رات کو بھی مدنی مذاکرہ ہم کریں گے انشاءاللہ. جی پچھلے سال بھی کیا تھا. سوال نمبر 1, جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ سوال نمبر پہلا سوال یہ ہے, جو حکومت کی مشغولیت, اب یہ آسان تھوڑا سا نہیں کیا گیا, یعنی جو حکومتی کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ دوسرا سوال, نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ یاد رہے یہاں کون کون سی شرائط ہیں یہ ابھی آپ سے نہیں پوچھا گیا. نماز کی کتنی شرائط ہیں آپ نے تعداد بتانی ہے. تیسرا سوال, وہ کون سے بزرگ ہیں جن پر کشف کے باعث لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے؟ اب کشف بھی تھوڑا مشکل لفظ ہے, یعنی جن پر کھل جاتا تھا, کشف کھل جانا, ظاہر ہو جانا. تو بعض بزرگوں کو یہ حاصل ہوتی ہے, ان کے درجے ہوتے ہیں کہ ان پر مطلب کہ وہ جو ہمیں نظر نہیں آتا وہ ان کو نظر آ جاتا ہے. تو کشف کی اس کو آپ یہ صوفیہ تصوف کی ایک اصطلاح سمجھ لیں آپ, کشف. تو ہمیں کسی صوفی صاحب نے یہ لکھا ہوگا, شاید ہو سکتا ہے. تو چونکہ ناظرین میں تھوڑا جتنا آسان کر کے ہم دیں گے تو اتنا فائدہ ہوگا. تو 3 سوالات آپ کو ہم نے بتائیں, تینوں سوالات کے درست جواب ایک ہی میسج کے اندر آپ بھیجیں. نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے, اور درست جواب ہونے کی صورت میں آپ کا نام قرآن اندازی میں لے لیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی لبیک. آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. استقامت پر ذہن دینے کا وہ تھا, کل آپ نے بہت پیاری مدنی پھول دیا تھا, نصیحت فرمائی تھی معتکفین کے تعلق سے. تو ذہن میں یہ بھی آیا پھر کہ چونکہ آخری دن ہے نا, تو اس میں جو الحمدللہ بہت زیادہ جو ہے وہ عبادتوں کا یوں سلسلہ ہوتا ہے, اعتکاف میں معتکفین بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر یہی فعل کنٹینیو ہوتے آگے بھی, آنے والے جو زندگی ہے غیر رمضان کے جو ایام ہیں ان میں بھی اگر کاش استقامت کی نعمت نصیب ہو جائے عبادت کے تعلق سے, تو مدینہ مدینہ مدینہ. دیکھیں اپنے بہت سمپل سی بات عرض کر دوں آپ غلام رسول بھائی, اگر ہم نے اس ماہ رمضان سے فائدہ اٹھا کر صحبت بدل لی ہے
تو انشاءاللہ کنٹینیو ہو جائے گا. یہ تو آپ نے راز کی بات کر دی. اور آپ اگر صحبت وہی ہے تو ٹیمپریری طور پر ہمارے دوست وغیرہ, کیونکہ جب ہم بھی ماحول میں نہیں تھے دعوت اسلامی میں, تو یہی رمضان مبارک میں ٹوپی پہن لیتے تھے, ہمارا وہی حلیہ تو چلتا ہی تھا. کبھی گاڑی میں بیٹھے تو ان دنوں میں گانوں کی کیسیٹیں نکال کے نعتوں کی کیسیٹیں لگا دیتے تھے. رمضان مبارک میں کرتے رہے ہم, زندگی گزاری ہے سال. کوئی اس میں رکھی چھپی چیز نہیں ہے. اور رمضان مبارک میں ٹوپی لے لیتے تھے, پینٹ شرٹ پہنتے تھے تو شرٹ باہر نکال دیتے تھے اندر ڈالنے کے بجائے, اور پینٹ نیچے سے وہی جیسے آج کل فولڈ کرتے نہیں کرنی چاہیے, فولڈ کر لیتے تھے. اور اس وقت کے جو حساب سے ٹوپی بھی یوں پہنتے تھے کہ آگے سے وہ تھوڑا سا وہ پف پف نکلا ہوا ہو, چھجا وچا نکلا ہوا ہو, بال بھی نظر آتے ہوں, تو یوں سب کرتے تھے. تو یہی ہماری گیدرنگ ہوتی تھی. رمضان مبارک جب رخصت ہوتا تھا تو اسی میں راتوں کو عید کے لیے کپڑے خریدنے مارکیٹوں میں چلے جاتے تھے. صحیح ہے. اور وہ اس وقت آپ کو ہو سکتا ہے کرکٹ بھی چلتی ہو. اور نہیں, میں تو نائٹ میچ کھیلتے کھیلتے تو ماحول میں آیا ہوں. اچھا. تو یہ تھا. تو پھر گھومنا پھرنا ہو تو یہ سب ہوتا تھا جو ہے, جو مطلب جو آج سے زیادہ ہی کچھ ہوا ہوگا, کم ہونے کے چانسز تو کم ہی لگتے ہیں. تو اب چونکہ گیدرنگ تبدیل نہیں ہوتی تھی, اب عید آتی تھی تو چاند رات کو وہی اللہ گلا, اور پھر عید کے روز کرتا شلوار پہننا ہوتا تھا. عید کے روز کرتا نہیں, اصل میں عید کی فجر کی نماز کے تو آج بھی آپ دیکھیں ٹھکانے نہیں ہوں گے لوگوں کو. اللہ ہمارے حال پر فرم. عید کی نماز کے لیے پھر کرتا شلوار الگ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں سر پر وہی چھجا نکلا ہوا, ٹوپی بیچ میں سے ڈال کر چل رہا ہے. ہاں وہ اچھا ابھی تو چلتا ہوگا واللہ عالم. اتنا زیادہ نہیں ہے تجربہ اب دیکھنے کا ہے, مگر اتنا زیادہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ کہ پھر گھر آ جاتے تھے, عید وغیرہ ملتے تھے, اور دوپہر کا ٹائم ہوتا تھا تو پھر دوستوں میں نکلنا ہوتا تھا, تو پھر اس کے لیے پینٹ شرٹ یہ سب سلے ہوتے تھے. اس دن وہ نائی کی دکان بھی بہت کھلی رہتی تھی, سلون کی. تو پھر عید کا جو بال کا اسٹائل ہے, وہ بعض لوگ خوش قسمتی کے ساتھ رمضان مبارک میں شیو نہیں مناتے, مگر بدقسمتی کے ساتھ پھر عید کے روز ان کو شیو منانی ہوتی ہے, یہ سوچ کر کے ہم شیو بنا کر زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے. اور آج کل چونکہ شیو بنانے کا سلسلہ تھوڑا کم ہو گیا ہے, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی فلموں میں اور اداکاروں میں یہ ہوا ہے کہ ہلکی ہلکی شیو رکھنے کا آج کل شاید لگتا ہے فیشن چلا ہے. نوجوانوں نے ہلکی ہلکی شیو رکھی ہیں, اور وہ بھی یہی مطلب کہ ان کو داڑھی منڈانے کے, ہلکی ہلکی داڑھی رکھنے کے, شیو بنانے کا جو کانسیپٹ ہے وہی ہے کہ میں اچھا خوبصورت نظر آؤں گا. فیشن یہی ہے. تو یہ بھی وہ بھی گناہ, یہ بھی گناہ. تو پھر وہ یہ تو وہ عید کی چاند رات کو پھر دوبارہ کوئی اس طرح کا کچھ الٹا سیدھا کریں گے, اور نئی شیونگ کریم خریدی ہوگی, اور نئے ریزر خریدے ہوں گے, نیا اسٹائل تلاش کر رہے ہوں گے. اور یہ ہوگا بدقسمتی کے ساتھ عید کے روز فلمیں پہلے تو لگتی تھی نہیں, اس بار تو سنا سنیما گھر بھی بڑھ گئے, اور نئی نئی فلمیں لگیں گی, ان کی ٹکٹیں خریدی جا رہی ہوں گی پہلے سے. اب تو آن لائن بکنگ, ایڈوانس بکنگ بہت کچھ ہو رہا ہوگا. یعنی آپ یہ سوچ لیجئے کہ رمضان مبارک میں بھی چونکہ صحبت آپ کی نہیں بدلی تھی نا, تو عید کی یہ تیاری ہو رہی ہے, اور آپ راتوں کو جو کچھ کر رہے ہیں. تو اب رمضان مبارک کے جانے کے بعد آپ سوچئے کہ آپ چینج ہو جائیں گے. تو چینج ہونے کا جو ٹائم یہ تھا کہ مطلب کہ جب چلتی ریل اس وقت تک مطلب کہ وہ نہیں تو اس کا ٹریک بدلنا پڑتا ہے. پر ٹرین کو ادھر جانا ہے نا, اور پٹری یوں جا رہی ہے, تو اس طرف چلتے چلتے بولے کہ ٹرین یوں چلی جائے گی, نہیں ہوگا جب تک کہ ٹریک نہیں بدلے گا. ٹریک بدلنے کے لیے مہینے کا اس خوبصورت مہینہ آیا, اس سے فائدہ اٹھائی, اپنا ٹریک بدل کر سیدھا مدینے کی طرف جو پٹری جا رہی ہے نا اس کی طرف چل پڑی ہے. یہ میری مدنی التجا ہے تمام عاشقان رسول کے لیے, خواہ مدنی چینل پر یا سوشل میڈیا پر ہیں. اگر آپ نے اپنی بری صحبت, بے نمازیوں کی صحبت, اور فلمیں ڈرامے گانے باجے, داڑھی منڈانے والے, فیشنیں کرنے والے, خشخشی داڑھی رکھنے والے, اور اس طرح کی بے پردگی کرنے والوں کی, گالم گلوچ کرنے والوں کی, اور اس طرح غیر شرعی امور میں مبتلا ہونے والوں کی صحبت کو نہ چھوڑا ماہ رمضان میں, تو اب یہ سوچنا کہ میں رمضان مبارک میں جو تھوڑا بہت کرتا تھا یہ بھی ختم ہو گیا, تو یہ تو ڈیفینیٹلی کہ اب تو شیطان بھی پھر آزاد ہوگا, تو وہ ابھی اپنا داؤ کھیلے گا. اس لیے بری صحبت کو چھوڑ کر اچھی صحبت اختیار کر کے عاشقان رسول کی صحبت میں آئیے, نیکوں کی صحبت میں آئیے, دعوت اسلامی کی صحبت میں آ جائیے, اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر رمضان المبارک کی جو برکتیں سمیٹی ہوں
ان کو لینا شروع کر دیجیے. کوئی عملی ایسا کوئی یعنی سبسٹیوٹ کوئی متبادل دیجیے نا, جیسے کیا کریں. بزرگوں کے میرے بارے میں سنا ہے میں نے, رمضان مبارک سے پہلے دعا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان. اللہ اللہ اللہ. ٹھیک ہے, رمضان مبارک کے آمد سے پہلے کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم بلغنا. جیسے ہی رمضان ختم ہوتی تھی نا, ان کی دعا میں دوبارہ یہ حصہ آ جاتا تھا, اللہم بلغنا رمضان. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پورا سال رمضان کو یاد کرتے تھے, یا اللہ میں رمضان سے ملا تھے. اللہ اکبر. تو اب یہ رمضان جا رہا ہے, تو چاند رات سے ہی دعا شروع کر دیجیے گا اللہم بلغنا رمضان, تو پورا سال رمضان کی یاد ہوتی رہے گی, توجہ ادھر رہے گی. پھر جو افعال کرتے رہے, نیکیاں کرتے رہے, جو وہ رہا روحانی سما. میں ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں, میں کیا کرتا تھا کہ جو آخری روزے کی جو افطاری کا جو وقت تھا نا, جی جی, مثال پہ 29 کو, ٹھیک ہے, تو پھر میں اپنی گھڑی میں, جو یہ گھڑی ہے نا, جی جی, یہ اتنی مہنگی نہیں ہے گھڑی, سیدھی بات ہے, گھڑی اتنی مہنگی نہیں ہے, لیکن امی علیہ سنت بھی ایسی گھڑی پہنتے تو الحمدللہ میں اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں. سمپل سی بات یہ ہے, میں سادہ آدمی نہیں ہوں, لیکن مجھے سادہ پسند ہے. لوگ دعا کریں میں سادہ ہو جاؤں. تو یہ گھڑی مطلب, تو یہ گھڑی صحیح ہے, اس پہ بتی بھی جلتی ہے اور الارم بھی ہے. مہنگی سے مہنگی گھڑیوں میں نہ بتی جلتی ہے نہ الارم ہے, مگر ہمارا گزارا اس میں کام ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں الارم سیٹ کر لیتا ہوں. اوکے, اس وقت کے غروب آفتاب کا, اس کی اچھا حکمت ہے کوئی. بس یہ الارم روز بجتا رہے گا تو رمضان کی یاد آتی رہے گی. یہ وہ وقت تھا کہ رمضان گیا تھا, وہ وقت تھا کہ رمضان گیا تھا. اللہ اکبر, اللہ. رمضان بھی اب جا چکا ہے, پھر یہ پڑھتے رہتے نا. تو یوں تو رمضان, اللہ کرے ہمیں رمضان سے سچی محبت. اچھا, کچھ وہ کیفیات اور احساس, اس کا جو کوئی فائدہ یا نفع جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں, کہ مثال کے طور پر یعنی 2-3 ماہ گزرے اور یہ الارم بج رہا ہے, روز بج رہا ہے, آپ کو اپنی طبیعت پر کوئی ایسا اثر رونما ہوا جو ایکسپیرینس آپ شیئر کر سکیں مدنی چینل کے ناظرین سے؟ رمضان مبارک کی یاد تو آپ کو لطف ہی دے گی. رمضان مبارک کے جب بھی یاد آئے گی آپ کو لطف دے گی. پھر اس میں امیل سنت کا ایک کلام جو ہے نا, کہ وہ صلی اللہ تعالی علی محمد, مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا, اس کو موبائل فون میں سیو کر لیں. آپ کے پاس عموماً تو اس طرح کے موبائل فون ہیں جن میں یہ چیزیں سیو ہو جاتی ہیں, اور وقتاً فوقتاً سنتے رہیں تو ماہ رمضان کی یاد آتی رہے گی, تو انشاءاللہ جیسے فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. چلیں اب میری سوالات کا سلسلہ غیر رسمی صحیح شروع تو ہو ہی گیا تھا, تو میرے خیال ہے اگر 1-2 سوال اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. جو پوچھیں یار. جی ماشاء اللہ. یہ بتائیے کہ آپ کو مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کیا پہلے دن سے ہی آپ امیر اہل سنت کے ساتھ تھے یا نہیں؟ ساتھ ہونے سے کیا ہے, مرید تو جو مرید ہوتے ہی دعوت اسلامی میں ہوں. میں دعوت اسلامی میں آنے کے بعد مرید نہیں ہوا ہوں, میں مرید ہونے کے بعد دعوت اسلامی میں آیا ہوں. ماشاءاللہ. دانشمندارہ اشارہ کافی ہے, ٹھیک ہے نا, صحیح. تو پہلے میں مرید بنا ہوں. پھر پتہ چلا مریدی کی عمر کب شروع ہوئی؟ صحیح ہے, وہ 1991 رمضان کا مہینہ, رمضان ہی کا مہینہ تھا. اللہ اللہ. اعتکاف کے دن تھے؟ نہیں, ابھی اعتکاف شروع نہیں ہوا تھا, اور یہ غالباً ہوگی بات 10 اور 15 رمضان کے درمیان شاید ہو سکتا ہے کہ میں مرید بناؤں شہید مسجد خرادر کراچی میں عصر کی نماز کے بعد. اچھا, یہ جو راز ابھی آپ نے بتایا نا کہ میں دعوت اسلامی میں آ کر مرید نہیں ہوا ہوں, مرید ہو کر دعوت اسلامی میں ہوا ہوں, یہ شاید میرے سوال سے جو ہے نا کچھ آپ کہیں لے کے جا رہے تھے دب گئی ہو. آئیے انشاءاللہ کھولیں گے کبھی نہ کبھی, دب گئی تو دبی رہنے سے. چلے. اچھا, یہ ایک بات, بہت سارے سمجھ جاتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا, ایک بات یہ بتائیے کہ یہ پوچھا ہے کسی نے کہ پہل جو ہے نا مدنی چینل کے جو مبلغین ہوتے تھے وہ بھی بیان میں وقتاً فوقتاً صلو علی الحبیب اور اذکر اللہ وغیرہ کی سزائیں بلند کیا کرتے تھے. امیر اہل سنت کی مدنی مذاکرے میں آمد کے موقع پر بھی یہ صدائیں ہوا کرتی تھیں. اب یہ کیوں نہیں ہوتا؟ سب استقبال پر ذکر اللہ کرنے پر, کیونکہ ذکر اللہ کرنے کے بعض مواقع ہیں اور ذکر اللہ کرنے کے بعض مواقع نہیں ہیں. اوکے. تو کسی کی آمد پر اس طرح ذکر اللہ کرنا, نعرے تکبیر اللہ اکبر وغیرہ, یہ ہمارے چونکہ ایک معروف عرف ہے تو اس کے متعلق کلام نہیں کر رہا, لیکن جنرلی کسی کے آنے پر اللہ تعالیٰ کا اس طرح ذکر کرنا, اذکر اللہ تو اللہ اللہ اللہ,
تو اس پر علماء نے کلام کیا، لہذا اس کو بھی رکوا دیا گیا ہے. یہ وجہ ہے. اچھا اچھا، یہ بھی الحمدللہ حسن دعوت اسلامی ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھیں، یہ نہ کہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. بہت سمپل اور سیدھی سی بات ہے، دعوت اسلامی کے بیہا پر عرض کر رہا ہوں. یہ نہ کہیں کہ سمجھ میں نہیں آیا. آپ کو جو بھی دعوت اسلامی کے کسی بھی عمل پر یا کسی بھی کام پر اگر آپ کو کوئی تشویش ہے تو آپ شرعی طور پر ہمیں آگاہ کریں کہ آپ کا یہ فلاں عمل خلاف شریعت، خلاف سنت یا مقاصد شریعہ سے بھی اگر ہٹ کر ہے تب بھی آپ ہمیں اطلاع دیں. اللہ اللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہمارے پاس پورا مفتیان کرام کا پورا بورڈ ہے پورا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، مجلس افتاء قائم ہے، علماء مفتیان کرام قائم ہے. ہم انشاءاللہ ان سے مشاورت کریں گے. آپ کی بات درست ہوئی، سانس بعد میں لیں گے، پہلے اپنا عمل بدلیں گے. کیا کہنے مدینہ مدینہ ماشاء اللہ تعالیٰ. اچھا، یہ یوم عرس پر مبارکباد دینا کیسا ہے؟ بزرگوں کا عرس ہوتا ہے، ان کے لیے عید کی رات، ایک خوشی کی رات ہوتی ہے. کیا ہوا عرس مبارک؟ جی وہ تو ہے نا. میں ایک عالم صاحب کو سنا تھا اس طرح کہ وہ کن نعمت العرس کیا اس طرح کا ہے، وہ سو جائے اس طرح پہلی رات کی دلہن ہوتی ہے. تو اس سے ہے کہ یہ چونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی لقاء کی رات ہوتی ہے، ملاقات کی رات. جی جی جی. عرس تو بزرگ عرس ہوتا ہے ان کا، عرس ہوتا ہے. تو یہ شاید ان کو کنفیوژن یہ ہوتا ہوگا کہ یہ تو دنیا سے جانے کی اور پردہ فرمانے کی جو ہے وہ رات ہے، تو اس موقع پر مبارک. شوق تو 3 دن ہے نا، اس کے بعد شوق تھوڑی ہے. جی، اور ہے مبارک کا مطلب برکت سے بھری، تو برکت سے تو بھری ہوئی مطلب ریس تو یہ موقع ہوتا ہی ہے. وہ گھڑیاں ایسی اچھی ہوتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. میں نے عرض کی نا کہ شریعت نے منع نہیں کیا اور کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ سمجھ میں نہ آنا یہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، ایک دو اور انٹرسٹنگ کویشچنز ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہیں. کلام کی طرف اگر توجہ کریں یا جو اور کوئی آپ مدنی پھول شیئر کرنا چاہیں اس موقع پر. ایک دل خراش خبر ملی. اچھا. کہ ایک والد سے بیٹی نے کوئی عید کے کپڑوں کی فرمائش کی ہوگی انہی دنوں میں. ٹھیک ہے. اور بیٹی ہے، ضد کی ہوگی. ٹھیک. تو باپ کو غصہ آ گیا ہوگا. غصہ میں مطلب بندہ یوں کوئی بہت بڑا اٹیمپٹ کرنے نہیں آیا، غصہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اس بیچارے سے بیٹی کا قتل ہو گیا اور ماں کو بھی زخمی کر دیا. غصہ آ گیا ہوگا. کہتے غربت کی وجہ سے اس طرح مطلب بیٹی نے ڈیمانڈ کی ہوگی، اور نا ابو نئے کپڑے چاہیے، ابو نئے کپڑے چاہیے، نئے کپڑے چاہیے. باپ سمجھا رہا ہوگا نہیں 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 نہیں. اس پہ غصہ آ گیا ہوگا اور اس میں غصے میں آ کر اس نے کچھ ایسا کیا اور بیٹی جان سے چلی گئی بیچاری. خیر اللہ کرم فرمائے. بڑی مجھے دل خراش یہ خبر ہے، اور یہ غصے کی تباہ کاریاں ہیں، بیجا غصے کی یہ تباہ کاریاں ہیں. کیوں جذبات میں آتے ہیں یار؟ بچے تو ضد کرتے ہیں نا، یہ کھانا ہے، وہ پینا ہے، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے. ٹھیک ہے، بچوں کو چاہیے، بلکہ بچوں تو کیا، میں تو کہوں گا حالات اتنے عجیب ہیں. میں تو تمام فیملی ممبرس کو عرض کروں گا، گھر کے تمام افراد کو مہربانی کریں ڈیمانڈ لیس ہو جائیں. ڈیمانڈ لیس سمجھتے ہیں فرمائشوں کا سلسلہ موقوف کر دیں. جو رکھی سکھی، ٹوٹی پھوٹی، ہلکی پھلکی، نرم مرم گھر میں گزارا ہو رہا ہے نا، براہ کرم چلائیں. اے سی چاہیے تو فلاں چاہیے، تو یہ چاہیے تو غذائیں ایسی چاہیے، تو صوفے سے چاہیے، تو فلاں ایسا چاہیے، یہ ایسا چاہیے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. پوزیشن ہوگی تو آدمی خود کر لے گا کچھ نہ کچھ. اور نہ ہونے کی صورت میں لڑائی جھگڑا کر کے، ڈیمانڈ کر کے، ضد کر کے، ناراض ہو کر اس نے تو یہ سیٹ دے دیا اپنے بیوی کو، تم تو سیٹ لا کر نہیں دے سکتے. اس نے تو اتنی برانڈڈ سوٹ دلا دی اپنی بیوی کو، اپنی بہنوں کو، تم تو یہ نہیں کر سکتے. شادی بیاہ پر بھی یہی ہوتا ہے کہ تیری تو شادی ہو رہی ہے، بہنوں کے لیے تو کچھ کر، ماں کے لیے تو کچھ کر. ارے بھائیو کیا اپنے لیے کچھ کر لے، بہت ہے. شادی کتنی مہنگی ہو گئی ہے. ماں کو کیا ضرورت ہے کہ بیٹے سے ڈیمانڈ کرنے کی؟ وہ خوشی سے بیٹا کچھ بھی دے دے، بہنوں کو دے، ماں کو دے، جس کو بھی دے. لیکن ہمارے ریت رواج اور رسمیں بنا دی گئی ہیں. ایک نوجوان سے میری بات ہو رہی تھی شادی کے حوالے سے، کہ شادی کرنی ہے تو اس کے لیے تو خالی گھر کو دینے کے لیے مجھے لاکھوں روپے چاہیے، کہ بہنوں کو یہ دینا ہے، بھائی کو یہ دینا ہے، ماں کو یہ دینا ہے، پھوپھی کو یہ دینا ہے. ان سب کو یہ دینے میں ہی میرے 2-3 لاکھ روپے نکل جائیں گے. پھر اتنوں کو دعوت دینی ہے، سارے خاندان والے بولیں گے اس کو بھی ہم بلائیں گے، اس کو بھی بلائیں گے، اس کو بھی بلائیں گے. تو بہنوں کے دوست الگ ہوں گے، تو بھائیوں کے دوست الگ ہوں گے، تو ماں باپ کے دوست الگ ہوں گے، تو میرے دوست الگ ہوں گے، تو خاندان رشتے دار. کیوں؟ ہم سب کی دعوت میں گئے نا، تو ہم بھی تو سب کو بلانا پڑے گا. اب سب کا خرچہ تو وہی دے گا. تو پتہ چلا 1000 کی تو دعوت ہو گئی، 1000 کی دعوت ہوئی، 1000 روپیہ کھانے پر ہول نے سب لگ گیا. تو یوں 10 لاکھ روپے تو اس کے یوں ہی نکل گئے.
تو یہ مطلب کہ اس طرح ہوگا تو کیسے کام چلے گا؟ تو نوجوان شادی نہیں کر پاتے اور اس طرح کا سلسلہ ہے. شادی کے بعد پھر یہ کہ جو آئی ہوئی ہوتی ہے اس کی اللہ کرے مدنی سوچ ہو, پھر وہ قرضے نمٹاتا رہتا کہ وہ مطلب کہ اس کی طبیعت میں سادگی ہو. اب یہ کہ شادی ہے تو میں چلا تھا ڈیمانڈ سے کہ یہ ڈیمانڈ سے بعدوں کا جھگڑے ہوتے ہیں, میاں بیوی میں طلاقیں ہو جاتی ہیں اور کچھ نہ کچھ رنجیدگی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر کچھ چاہیے تو پوزیشن عموماً گھر والے کے سامنے ہوتی ہے. بچوں کی بات الگ ہے. دیکھیں میں ماں باپ کو, بچوں کو نہیں پتا ہوتا آپ کی پوزیشن کیا, آپ کی پوزیشن کیا نہیں ہے. پلیز بچوں کے لیے تھوڑا سا آپ ایزی ہو جائیے, اور اگر بچے ڈیمانڈ کر بھی رہے ہیں تو محبت سے پیار سے سمجھا کر, اگر غصہ آ رہا ہے تو گھر سے نکل جائیے, وہاں مت رہیے, ایزی ہو جائیے. خدا را اپنے بچوں کو قتل مت کیجیے, نہ غصے میں آ کر, نہ بھوک کی وجہ سے, نہ کسی ڈر خوف کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا مالک ہے, وہ رزق دینے والا ہے. مہربانی کریں. خبر تو ہو سکتا ہے کہ شاید لاکھوں نے پڑھی ہو, میں نہیں جانتا, مجھے تو ابھی یہاں آنے سے پہلے یہ خبر دی گئی ہے, اور لاکھوں نے پڑھی ہو, لیکن پڑھنے کے بعد عموماً ہوتا یہی, ہم پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد کیا یہ کوئی کام تھا, یہ کو کرنے کا تھا. اللہ نہ کرے کل یہ کسی پر بھی آ سکتی ہے. اس لیے ہم خبر کو بنیاد بنا کر مدنی پھول بیان کرتے ہیں. یہ دعوت اسلامی کا انداز ہے. ہم خبر بیان کرنا, محض ایک واقعہ بیان کرنا ہمارا کبھی مقصد نہیں ہوتا. اس واقعے کے ساتھ چھپے ہوئے ہمارے لیے اسباق ہوتے ہیں, مدنی پھول ہوتے ہیں, کچھ عبرت کے ہوتے ہیں, کچھ سبق کے ہوتے ہیں, کچھ حیرت والے بھی ہوتے ہیں. تو یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں. آپ چاہیں تو ہم کو کال کر سکتے ہیں, اس پر آپ اپنے تاثرات, اپنے جذبات ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, مگر یہ جو کچھ بھی ہے درست نہیں ہے. مجھے بہت عجیب لگا یہاں بھی آپ دونوں کو بھی میں نے دیکھا کہ بالکل ایک شاکنگ نیوز ہے نا, جی جھٹکا لگا یار, یہ ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ جہاں جن کو پتہ چلے گا ان کے لیے ایک صدمے کی تو بات ہے ہی. اللہ خیر فرمائے. اصل میں مسابقت کا جو یہ ہے نا ذہن, یہ بھی اس طرف ابھارتا ہے, یعنی کہ مقابلے کا ذہن, کہ ان کے پاس اگر بہت قیمتی اگر سوٹ ہے تو مجھے خام خواہ پھر یعنی ان کے برابر آنے کا تو شوق, اور یا ان سے اعلیٰ اور بالا ہونے کا کوئی شوق. اسلامی بہنوں میں بھی یہ اس طرح کا ہوتا ہے. بچے میں دیکھا جائے, پہلے کیا اسکولوں میں آپ تو دارالمدینہ چلا رہے ہیں, جی آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے اسکولوں میں کوئی طرح کی فیسٹیول, اس طرح کے کوئی دن یہ ہوتے گا, تو بچے اپنے اپنے گھروں کے کپڑے پہن کر آتے تھے. تو اس سے بچوں میں کمپلیکس پیدا ہوتا تھا, احساس کمتری پیدا ہوتا تھا, کہ جو غریب کا بچہ ہوتا تھا اس کے کپڑے نارمل ہلکے ہوتے تھے, جو تھوڑے کھاتے پیتے لوگ تھے تو ان کی بچیاں اور بچے ذرا سج دھج کر آتے تھے. تو کمپلیکس, احساس کمتری, فیئر کمپلیکس, احساس کمتری کا جذبہ پیدا ہوتا تھا بچوں میں. تو یوں تعلیمی اداروں میں پھر جہاں یہ تھا, پھر آپ لوگوں نے ایک ہی اسکول یونیفارم میں آئے. اب دیکھیں اسکول کا یونیفارم امیر ہو یا غریب ہو تقریباً سب کا سیم ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ احساس تو یہ بندے میں ہوتا ہی ہے. تو بچپن سے ہی بچوں کی تربیت ہو, ہماری تربیت ہو کہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں, دینی معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں. یہ احساس کمتری سے بچائے گا, احساس برتری سے بچائے گا, یہ ناشکری سے بچائے گا, یہ غصے سے بچائے گا, یہ سمجھے کہ بہت سارے مسائل سے ہم کو نکالے گا کہ ہم اپنے آپ کو جب بھی تقابل کرنا ہے تو نیچے والے سے کریں, اوپر والے سے کبھی بھی اپنا تقابل نہ کریں. دنیا اوپر والے سے تقابل کرنا ہے تو اس کی دینی اور اخروی معاملات کی تیاری کی طرف دیں کہ اتنا نیک ہے, پرہیزگار ہے, متقی ہے, نمازی ہے, ماشاءاللہ سنتوں کا پیکر ہے, میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں. کیا بات ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حالات واقعی بہت ناگفتہ بے ہیں. ایک کلام ذہن میں آیا ہے اعلیٰ عادت کا, بگڑا جاتا ہے کھیل میرا, آقا آقا سوارا کا. بہت برا حال ہے یار. کوئی غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا مار رہا ہے, کوئی دشمنی انتقام کی وجہ سے مر رہا ہے یا مار رہا ہے, کوئی فرمائشیں پوری نہ کرنے پر مر رہا ہے یا مار رہا ہے. تو بڑا عجیب و غریب ماحول ہے ہمارے یہاں بھی, اور قرضے اور پریشانی اور نہ جانے کیا کیا چیزیں, کیا کیا آفتیں, کیا کیا مصیبتیں ہمیں مطلب کہ گھیرے ہوئے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی, ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مل کے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک نظر عنایت پڑ گئی تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ عز و جل.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ ہو گئے بے شمار آقا غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے بگڑا جاتا ہے کھیل میرا بگڑا جاتا ہے کھیل میرا بگڑا اگر ہمارا پلہ بھاری ہے تیرا وقار آقا مجبور ہے تو فکر
فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، میں دور ہوں تو ہو میرے سن لو میری پکار، سن لو میری پکار، مجھ سا غمزدہ مجھ سا کوئی غمزدہ ہوگا، 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 تم سا غم گسار، تم سا غم گسار، تم وہ کرم کو ناز تم سے، میں پھر بھی بڑے کبھی خزاں ایسی بہار یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، جس کی مرضی خدا میرا جس کا قبضہ میرا سویا بکار بندے رویا زار زار آقا، کیا بھول ہے ان کے ہو کیا بھول ہے ہو کہلائے،
دنیا کے یہ تاجدار آقا کے ہوتے کون تاجدار کہلائے گا؟ ان کے ادنا گدا پہ مٹ جائے ایسے ہزار اتنی رحمت رضا دے کر لو اتنی رحمت رضا دے کر یہ کتنی پیاری ایک کیفیت ہے کہ ہم بہت دور ہوں لیکن ایک غلام، ایک امتی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تصور باندھ کر، دربار کا تصور باندھ کر کہ میں تصور میں قرب پا رہا ہوں، قرب ہو یا دور ہو، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کی سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو ان کے تو صدقے میں ان کے کئی عشاق دور و نزدیک کا سنتے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کے سبب، اپنی کیفیات کے سبب ہم تو دور ہیں، لیکن وہ اپنی شان کے مطابق وہ تو قریب ہی ہیں ہمارے، مومنین کے تو بہت قریب ہیں۔ جی تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا، عاجزی کرنا، انکساری کرنا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا، گزارش کرنا۔ ایک وہ وقت تھا صحابہ کرام علیہ رضوان، جب کوئی پریشانی، کوئی سی چیز آتی تو کیا تھا یار، اٹھتے تھے سیدھا بارگاہ رسالت نازل ہو جاتا تھا، آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے تھے آقا یوں ہو رہا ہے، آقا یوں ہو رہا ہے، یعنی تکلیف بھی ہوتی تھی تو آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے، آقا آنکھ میں تکلیف ہے، آقا ہاتھ میں تکلیف ہے، آقا یہ تکلیف ہے، آقا وہ تکلیف ہے، آقا بچے کو یہ ہو رہا ہے، آقا بچے کو یہ ہو رہا ہے۔ تو طبیبوں کے طبیب ان کے درمیان میں تھے، سبحان اللہ، حبیب لبیب ان کے درمیان میں تھے۔ تو ان کو تو کوئی کیا تھا، کچھ ہوتا تھا بس بارش نہیں ہو رہی ہے، بارگاہ رسالت نازل ہو گئے، آقا دعا کرے بارش ہو جائے، بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آقا دعا کرے بارش زیادہ ہو گئی ہے، آقا ایسا کرے کہ بارش یہاں ہو وہاں نہ ہو۔ اب سوچے تصورات کیسے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان کے، یا آقا بارش اتنے سے وہ اس کے ادھر نہ ہو، آقا یہ عرض کر دیتے تھے اللہ کے حضور، یا اللہ یہاں بارش برسا، یہاں بارش نہ برسا۔ تو جہاں فرماتے وہاں بارش ہوتی، جہاں کہتے نہ ہو وہاں بارش نہ ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو جن کی مرضی خدا نہ ٹالے، جن کی مرضی خدا نہ ٹالے، میرا ہے وہ نامدار آقا۔ سبحان اللہ۔ کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کریں اور آپ کی عرض اور آپ کی دعا قبول نہ ہو تو وہ اعلیٰ حضرت نا عنایت کا جوڑا کیا ہے، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت کا صحرا، عنایت کا اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا۔ اجابت کہتے ہیں قبول کرنا، یعنی کہ قبول ہو جانا نا، مان لیا، قبول کر لیا، ایجاب و قبول۔ تو ایک طرف سے ایجاب، ایک طرف سے قبول ہے۔ تو اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، عطاؤں کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ سبحان اللہ۔ اجابت کا صحرا،
पत्थर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि یہ تصورات صحابہ کرام علیہ رضوان کے ماشاءاللہ. تو الحمدللہ یہ آپ تو اس طرف توجہ دلا رہے تھے نا کہ ہمیں بھی اس طرح کی وہ انداز و اطوار اختیار کرنا چاہیے. اب نہیں ہے جس کے بعد پیسے مدینے نہیں جا سکتا تو کیا کرے گا؟ بارگاہ رسالت برس نہیں کرے گا. نہ ٹکٹ ہے، نہ ویزا ہے، نہ پیسے ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے میں دور ہوں، آقا تم تو ہو میرے پاس. سبحان اللہ. تصور کے راستے پر نہ اس پر ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ ویزے کی ضرورت ہے، نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے. تصور میں پہنچ جائے مدینے. نازادے سفر کام بھلے ہیں، کام بھلے نازادے سفر کوئی کام بھلے سرکار بلائے تو اجر کیا، پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو اجر کیا. نازادے سفر بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں، بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں. کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی، جو خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا، میں جو یوں مدینے جاتا، مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر اے کاش کبھی لوٹ کر
میں جو مدینے جاؤں. تمنا کرتے رہے انشاءاللہ مدینے پہنچ ہی جائیں گے. کاش جو یاد مدینہ میں روتے تو کچھ اور بات ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ماشاءاللہ امیل سنت کی بھی زیارت ہو رہی ہے. امیل سنت کے ساتھ مدنی منع مدنی منیوں کی مدنی منی کی بھی زیارت ہو رہی ہے ماشاءاللہ. تھوڑی دیر میں حسب معمول حسب حالت حسب سابق حالت حسن رضا بن علی رضا اب یہ بڑے آتے ماشاءاللہ رہتے ہیں پاپا کے قدموں میں ماشاءاللہ. تو ان کو سونے پر استقامت ہے, ان کو رونے پر استقامت ہے. فی الحال تو دونوں استقامت کے ساتھ اپنا معاملہ لے کر چل رہے ہیں. اللہ خیر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد سوالات اور اس کے جوابات کا سلسلہ بھی شروع ہوگا, اور انشاءاللہ معتکفین کے عمدہ اور بڑے پرذوق پرسوز, بعض تو بڑے پرسوز تاثرات بھی ہوتے ہیں اور بڑے ایمان افروز تاثرات بھی ہوتے ہیں, اور بڑی مدنی انقلاب جیسے برپا ہو رہا ہوتا ہے. ایسے تاثرات بھی ہوتے ہیں, کچھ جذباتی ہوتے ہیں, کچھ چل رہے ہوتے ہیں, تو اپنی اپنی کیفیات ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی کچھ لمحوں کے بعد ہم مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسے میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کی تھی کہ ماشاءاللہ بابا یہ جو بچوں پر شفقت اور نرمی پیار اور محبت والا جو انداز ہے, امیر سنت اس پر نیتوں کی طرف بڑھیں تو یہ پیار اور نرمی اور محبت والا انداز ہے, یہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی ہو, چاہے بھلے والد روزانہ گھر جاتے ہیں اور بولے یار روزانہ گھر جاتے ہیں کیا روزانہ پیار کرنا, یہ تو کوئی بات تھوڑی. روزانہ گھر ایک دن بچے بولیں گے یار ابو روز تو گھر آتے ہو کیا عزت کرنا, تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے نا. بچوں کا کام روزانہ عزت و تعظیم کرنا ہے, ماں باپ کا کام روزانہ بچوں کو پیار اور محبت اور شفقت دینا ہے. تو روزانہ شفقت, روزانہ وہ شفقت دینے سے تھوڑی کوئی شفقت کو بینک میں پڑا ہوا بیلنس ہے جو روز خرچ کرو گا تو کم ہو جائے گا. شفقت تو شفقت ہے, جتنا دیں گے اتنی آگے تعظیم و محبت بڑھے گی, اتنا پیار بڑھے گا. تو شفقت دیا کرے, محبت کیا کرے, اور کوشش کیجیے حتی الامکان ڈانٹ ڈپٹ سے, چیخنے چلانے سے, چڑچڑاپن سے, اس سے اپنے آپ کو بچائیے تاکہ لوگ آپ کے قریب آئیں. امیر سنت کے جو یہ دیکھیں مدنی فیضان مدینہ بھرا ہوا ہے, ذرا دکھائیے فیضان مدینہ. یہ ماشاءاللہ آپ کو فیضان مدینہ میں ابھی میرے سامنے اور کوئی اسکرین نہیں ہے لیکن یہ بھرا ہوا ہوگا اس وقت تقریباً فیضان مدینہ. انڈرسٹوڈ ہے, ہاں ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. انتظار کر رہے ہوں گے کہ ابھی امیر سنت تشریف لائیں گے اور ماشاءاللہ ہم اسکرین پر وہ دے گا یہ بھرا ہوا فیضان مدینہ. بابا کا انتظار کر رہے ہیں, آپ انتظار کر رہے ہیں امیر سنت کا؟ ہاں بھائی انتظار کر رہے ہیں امیر سنت کا. آپ کو رسک بھی نہیں لگا نا کہ آپ نے یہ بول دیا لائف کے خالی رسک کی کیا بات ہے, یہ رسک مطلب کہ رسک ہی نہیں ہے نا, کوئی رسک نہیں ہے بھائی. حالانکہ اتنی ملاقاتیں بھی نہیں ہیں ان کی, مطلب ہر ایک کی ملاقات نہیں ہے, لیکن دیکھیں بغیر ملے بھی صرف ایک شفقت محبت کردار لوگوں کو کھینچ کر آپ کے قریب لے آتا ہے. اگر کیا وجہ ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے قریب نہیں آ پاتی یا آپ کے عزیز رشتہ دار آپ کے قریب نہیں آ پاتے ہیں, تو کچھ تو there is something in the bottom, there is something in your internal habit, کیا بولیں گے, اندرونی ایک عادتیں ہوتی ہیں, اس کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا. انٹرنل ہیبٹ ہی بولنی ہے, چلے گا انٹرنل اندر تو ہیبٹ کی عادت. انگلش تو انگلش ہے نا, کیا فارمولا لگ گیا, ہاں تو جملہ ملانا ہے نا, صحیح. تو یوں مل گئے تو چل گیا. تو یوں تھوڑا پیار محبت شفقت والا انداز ہم اپنے گھر میں بھی اپنے دیگر دوستوں میں اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہوگا. تھوڑا غصہ کم کریں, ڈانٹ ڈپٹ کم کریں, چیخنا چلانا کم کریں, تو انشاءاللہ آپ کا قرب بڑھے گا, آپ کی محبت بڑھے گی. ماشاءاللہ بھیرووال ضلع منڈی بہاؤالدین پنجاب پاکستان کے ماشاءاللہ عاشقان رسول مدنی مذاکرے میں ماشاءاللہ تشریف لے آ چکے ہیں. سبحان اللہ. جی آیا نو, جی آیا نو, جی آیا نو, ماشاءاللہ. اور بیٹھنا آیا, ہاں ہاتھ ہلا کے جانا نہیں ہے.
ہاں چلو اپنی زیارت ہو گئی, اب چلتے ہیں چھٹی. بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ جب تک امیر سنت کا مدنی مذاکرہ جاری ہے, بیٹھے رہیں گے, برکتیں لیتے رہیں گے, فیضان لیتے رہیں گے. ہاں وہ نعرے لگا رہے ہیں نا, وہ ہمارا پنجاب کا شہر نعرے لگا رہا ہے. ہاں لگاؤ, بیٹھیں گے یہیں بیٹھیں گے. میں چھوڑ کے مدنی مذاکرہ نہیں جاتا. وہ 2-4 دفعہ بولوں گا, 4 نعرے اور لگیں گے. میرا ایک بولنا, آپ کے 4 نعرے انشاءاللہ. یوں جوش جذبے کے ساتھ رہیے اور انشاءاللہ تمام عاشقان رسول مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں اور چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر کی نیتیں بھی کرتے رہیں. لیکن دیکھیں اپنے آپ کو اسکرین پر دیکھ کر اسٹائل اور ایکشن کرنے کی تھوڑی سی زحمت مت کیجیے گا, ورنہ تھوڑا پرابلم ہو جائے گا. اور وہ کیمرہ میں وہ ہٹا دیتے نا, وہ نظر آتے تو تھوڑا یوں کرے گا اور اس میں تھوڑی گڑبڑ ہو جائے گی. تو ایسا مت کیجیے گا. دیکھ یہ سب دل جوئی کا انداز ہے محمود بھائی, یہ دل جوئی کا اندازہ ہے. اب یہ نا, یہ مطلب کہ یوسف ہے نا, یہ اس کا بیٹا ہے نا, تو یہ نہیں آ رہا تھا قریب, مجھے پتا ہے کیونکہ اس نے سفید کپڑے نہیں پہنے تھے. تو امیر سنت نے اس کو کھینچ کے قریب کیا کہ یار نہیں پہنے تو کیا ہوا, بچہ ہے یار, اس کی دل جوئی ہوگی تو اس کے والدین کی دل جوئی ہوگی, خاندان والوں کی دل جوئی ہوگی, میری بھی صلہ رحمی ہے ماشاءاللہ. تو یوں مطلب کہ دل جوئی کے سارے معاملات ہیں یار. واقعی یعنی نماز پڑھنی ہے, عبادت کرنی ہے, فرائض پر عمل کرنا ہے, لیکن میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, مسلمانوں کا دل خوش کرنے والا جو عمل ہے نا, اس کو تو اختیار ایسا کر لو کہ بس مدینہ ہو جائے. یہ آئے دن ہم یہ جلوے امیر سنت کے مدنی چاہے دکھائے. یہ بھی تبلیغ اور نیکی کی دعوت کا ایک طریقہ ہے ہمارا, جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ کریں. تو یہ لے اور انشاءاللہ بس ابھی یہ آ جائے گا ایک نہ ایک دن قریب, ہوتا رہتا ہے. یہ ہو جائیں گے انشاءاللہ, مانوس ہو جاتے, اسی طرح بچے مانوس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اور امیر سنت سے تو مانوس ہونے میں دیر بھی نہیں لگتی. آپ کچھ فرما رہے تھے؟ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے انشاءاللہ والد بھی ہیں, نانا بھی بن گئے ہیں, دادا بھی, تو جب دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو, شہزادیوں کو, پوتے کو, نواسے کو پیار کرتے, واپس شفقت فرماتے ہیں, تو آپ کی کیا کیفیت ہے؟ یہ اچھا لگتا ہے, بہت بڑا لگتا ہے, بہت بڑا لگتا ہے. اور یہ تو مطلب نیچرل فطرت ہے کہ اولاد سے, آپ کی اولاد سے جب بھی کوئی محبت کرے گا نا, ان کی تو ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی 100% میری دل جوئی ہوگی, 100% میری دل جوئی ہوگی, میرے گھر والوں کی دل جوئی ہوگی, میرے خاندان والوں کی, بلکہ جو ہمارے گھر سے, ہمارے خاندان سے محبت کرتے ہیں نا, ان کی بھی دل جوئی ہو رہی ہوگی. ہاں نا, ان کی بھی دل جوئی ہو رہی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرما ہونی چاہیے. اگر کسی کو بھی کوئی عطا ہو رہی ہے تو اس پر خوش ہونا چاہیے. تو اللہ نے چاہا تو وہ عطا یہاں پر بھی ہوں گی, نہ کہ وہاں پر آدمی پھر وہ نیگیٹو جائے. تو جیسے کہ کہتے ہیں کسی کو کوئی رو رہا ہے تو کسی کو روتا دیکھ تم بھی رونا شروع کر دو, اور اگر تم کو پھر بھی رونا نہیں آتا تو اس پر رونا شروع کر دو کہ مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا. تو یہ ہے کہ آپ دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے. تو انشاءاللہ آپ پر بھی نعمتوں کا می برسے گا, اللہ نے چاہا تو کرم ہوگا. تو مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہم آپ کو معتکفین کے تاثرات وغیرہ دکھاتے ہیں, اور یہ ہوا محبت, پیار, شفقت کریں گے, ڈن کریں یار محبت. یہ روزانہ ہم آپ کو تقریباً امیر سنت کے انداز دکھا, یہ بھی نیکی کی دعوت کے ہمارا انداز, پریکٹیکل انداز ہے کہ امیر سنت پہ کیسے شفقت کرنی. اب شفقت و محبت و پیار کی باتیں کرتے ہیں تو یوں مطلب کہ پڑوسی کے بچے آ گئے, یہ آ گئے, رشتہ دار کے مدنی منی آ گئے, تو شفقت و محبت کریں گے تو انشاءاللہ ان کے گھر والوں کی اور سب کی دل جوئیاں ہوں گی. اور یہ مطلب یہ بھی ایک اچھا کام ہے, سنبھال لو اس کو یار. عاشقان رسول سارے سنبھال لیں, اللہ مجھے بھی توفیق دے, اللہ آپ کو بھی توفیق دے. تو یہ ہوا, ڈن ہوا, نرمی پیار اور محبت سے رہیں گے, شفقتیں کرتے رہیں گے ماشاءاللہ. چلتے ہیں معتکفین کے تاثرات دیکھتے ہیں.
درس یہاں دیا جا رہا ہے, جو تعلیم یہاں دی جا رہی ہے, وہ شاید دنیا میں سمجھتا ہوں کہ دینی طور پہ کہیں نہیں دی جا رہی. بہت سے لوگ ہیں جو جن کی عمریں 60 سال 50 سال ہو گئی, لیکن ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. وہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے کیسے. ہم جیسے لوگ بھٹک رہے تھے بری طرح, پر اللہ پاک کا ایسا کرم کہ ہم مرشد ملا اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی اس ماحول میں رکھو, پوری دنیا میں اس کے ذریعے انشاءاللہ اسلام پھیلے گا. پاپا کی جو ہماری شخصیت ہے وہ خود ایک ادارہ ہے, وہ خود تعلیمی یونیورسٹی ہے, بہت بڑی یونیورسٹی ہے. اتوار کو جب چھٹی ہوتی ہے یونیورسٹیز وغیرہ سے یا آفیسز وغیرہ سے, تو ہم یہاں پر آتے ہیں اس ماحول کو جوائن کرنے کے لیے. 2 دن میں مجھے وہ ملا جو مجھے 21 سال میں نہیں مل سکا. جو ہماری اسلامی کوتاہیاں ہیں, جو غلطیاں ہیں, ان کو سدھارنے کے لیے 10 دن کے اعتکاف میں حاضر ہوا ہوں. یہاں میں یہاں آیا ہوں, الحمدللہ دل بہت خوش ہوا ہے. نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, جنازہ نماز کیسا ہوتا ہے, اور جنازے کو کفن کیسا پہنا جاتا ہے, یہ کل میں نے سیکھا تھا الحمدللہ. یہاں پر ایک اچھی تبلیغ ہو رہی ہے, سنتوں پہ عمل کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. میں جرمنی کے شہر ہائیڈلبرگ سے تشریف لایا ہوں. الحمدللہ یہاں پہ آنے کے بعد ایسا فیل ہوگا یہاں کا شہر ایک پورا بسا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں امیر اہل سنت کا فیضان عطا فرمائے اور تا حیات دعوت اسلامی پہ استقامت نصیب فرمائے. دل کہہ رہا ہے کہ پورا سال کیا پورا زندگی رمضان میں اعتکاف کے گزاروں. انشاءاللہ میں 26 کو پاپا کو 26 درود شریف کا تحفہ پیش کروں گا. میں انشاءاللہ 30 دن کے جنا چاند رات کو قافلے میں جاؤں گا. فیضان سنت ہے, اس کا ہر بندے کا جو ہے نا اپنے گھر میں رکھنا چاہیے, اس کا درس دینا چاہیے. الحمدللہ میں نے اس کا 3.5 سال درس دیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا ہماری تربیت کے لیے بہترین ہے. اپنے گھر میں, دفتر میں, جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں پر اس کا درس ضرور دینا چاہیے. یہ بات حقیقت ہے کہ ہر آدمی کے دل کے جذبات ہیں کہ وہ چاہتا ہے, اگر اس کے پاس ٹائم نہیں بھی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میں 30 دن نہیں تو کم از کم 10 دن کے لیے چلا جاؤں, 10 دن نہیں تو کم از کم میں 1 دن ہی کے لیے چلا جاؤں, کہ وہ جو امیر اہل سنت نے ایک باغ لگایا ہے, اس باغ میں سے اگر پھول نہ صحیح میں اس کی خوشبو ہی لے کر آ جاؤں. یہاں پہ ہمیں جو ہے نا امن و امان کا درس ملتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا درس ملتا ہے. اور دعوت اسلامی ایسی جماعت ہے جو کہ دین کی بھی اور دنیا میں بھی ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے. دعوت اسلامی ہمیشہ سچ رہتی ہے اور صحیح راہ دکھاتی ہے. ہم بولتے, ہم نماز نہیں پڑھتے, ہم کو نماز پڑھنا سکھایا, ہم کو سچی لوگوں کے ساتھ ملایا. دعوت اسلامی سے ہم کو یہ فیض ملا ہے, یہ بابا کا کرم ہے. ہم کو مدینہ دیکھ کے ہم, اور انشاءاللہ ہم 5 سال سے یہاں آتے ہیں, اور مدینہ ہوتا ہے. ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے جاوے نہیں. ہمارا دنیا سے جب ہمارا آخری سفر ہو, سب گنبد پر ہماری نظر ہو, منہ پہ کلمہ طیبہ ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول. میرے میں بہت تبدیلی آئی ہے کہ میں پہلے بہت لوگوں کے ساتھ ڈھیلا داری ہوتی تھی. میرے کو ایک اسلامی بھائی لے کے گئے تھے قافلے میں. جب سے میں قافلے سے آیا ہوں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں. اس تنظیم کا بیسک مقصد ہے وہ مطلب برائیوں کو خاتمہ ہے, ایک دینی مدنی ماحول جو ہمارے آقا کی سنتے ہیں, جو قرآن کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنا ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں حالات اتنے خراب ہیں, ہر کسی کی لائف بہت زیادہ پزل ہو چکی ہے, تنگ آ چکے ہیں زندگی سے. تو زندگی جب ہی ہنسی اور خوبصورت ہوگی جب دعوت اسلامی سے تعلق ہوگا. میں UK بھی گیا ہوں, کافی ملک پھرے ہیں, ابو ظبی, بحرین, کافی ملکوں میں ٹھہرا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرف بہت ہی برے حالات ہیں, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رسول جس سے چاہے, جس سے ولی سے چاہے کام کروا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا اس طرح کی ہستی, پاپا جان جیسی ہستی, مولانا الیاس قادری صاحب جیسی ہستی نہیں ہے, اور اتنا کام کر رہے ہیں, اللہ پاک ان کو اور ترقی دے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف اتنا میڈیا اور ایک طرف لوگوں کو, نوجوان نسل کو امامہ شریف بادانا. میں سمجھتا ہوں میں اپنے بیٹے کو نماز نہیں کہہ سکتا کہ نماز یار پڑھو میری, وہ نہیں کہنے مانیں گے, میرے میں اثر نہیں. ماشاءاللہ واقعی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے سننے اور سمجھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہمیں نظر آتا ہے, اور ماشاءاللہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور عمل کرنے کی بھی الحمدللہ کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک برکت. اور ابھی آپ نے اسلام بھائی کو سنا کہ جنازے کے حوالے سے, کیونکہ یہاں پر کفن, دفن, غسل میت وغیرہ کے بھی معاملات بیان کیے جاتے ہیں, تو ایک تعداد ہوتی جسے نہیں آ رہا ہوتا. تو ماشاءاللہ یہاں آنے والوں کو یہ چیزیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں. آئیے چلتے ہیں امیر سنت کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی رمضان رمضان رمضان
رمضان فیضان رمضان اللهم اجرنی من النار 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 رمضان الصلاة والسلام على سید المرسلین. یہ جو اللہم اجرنی من النار ابھی پڑھ رہے تھے اسلام بھائی، اس کے معنی ہے اے اللہ مجھے آگ سے بچا، آگ سے بچا، اے اللہ مجھے آگ نار سے بچا. جہنم کا ایک طبقہ ہے نار، تو اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا. تو یہ چونکہ جہنم سے آزادیوں کا اشارہ ہے تو یہ دعا بھی پڑھی جائے. ساتھ میں ان کو یہ بھی مشورہ ہے میرا کہ اگر یہ دعا بھی وقتاً فوقتاً اسی طرح اس میں طرز میں پڑھے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم اجرنی من النار. تو یہ دعا لیلۃ القدر کی جو دوسری میں نے پڑھی نا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ میں اگر لیلۃ القدر کو پالوں تو کون سی دعا پڑھوں، غالباً یہ ہے. تو یہ دعا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تعلیم فرمائی. اللہم انکا عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے. اللہم انکا عفو تحب العفو، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے. اللہم انکا عفو کریم، تو مہربان ہے. تحب العفو فاعف عنی اللہم انکا عفو کریم، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا مہربان ہے. تحب العفو، معاف کرنا پسند کرتا ہے. فاعف عنی، تو مجھے معاف فرما دے. یہ بہت پیاری دعا ہے. تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا یہ حدیث پاک میں 3 بار یا غفور اس دعا کے بعد نہیں نظر آیا کہیں. ایسا نہ کہ پہلے میں بھی پڑھتا تھا وہی لوگوں سے سن کر، پھر حدیثوں میں کہیں نہیں ملا تو میں نے یہ پڑھنا ترک کیا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ حدیث پاک کی دعا کا یہ بھی کوئی حصہ ہے. ویسے حرج نہیں ہے پڑھنے میں. شرعاً یعنی یا غفور بے شک یعنی اے مٹانے والے، یا غفور مانے مٹانے والا، گناہ مٹانے والا.